بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ آج دو نقطوں پر بات کرنی ہے، تجزیہ دینا ہے۔ پہلا یہ کہ رنگیلے شاہ محمود قریشی صاحب کی شخصیت اور ان کے اقدامات کے حوالے سے، اور دوسرا جو عمران خان صاحب اپنا لانگ مارچ لے کر آئے اور ایک دم واپس چلے گئے اچانک، اس پر میں نے ایک بڑا خصوصی تجزیہ دینا ہے اور بہت ہی اہم بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے جو اب تک نہیں ہوئی اور جو یقیناً آپ کے لیے بہت نئی بات ہوگی۔ چلیے پہلے کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب۔ میں نے ان کے ساتھ رنگیلے شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک لقب لگایا۔ ہماری ہسٹری میں ایک رنگیلا بادشاہ ہو گزرا ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن اس کا اور مزاج تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب ویسے نہیں ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب وہی شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، اور کئی جماعتیں بدل چکے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی بڑے، اور وہی شاہ محمود قریشی صاحب۔ ان کا مزاج اس رنگیلے بادشاہ جیسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے رنگیلے کا لفظ لگایا۔ شاہ محمود قریشی صاحب یقیناً ایک شریف آدمی ہے، شریف النفس آدمی ہے اور احترام کے قابل ہے، لیکن رنگیلے کا لفظ کیوں لگایا؟ بات دراصل یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا مزاج اس رنگیلے بادشاہ جیسا تو نہیں ہے، لیکن بہت ڈرامائی ہے۔ ڈرامہ بہت کرتے ہیں، بہت اونچی قسم کا، ہائی لیول کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ جب بول رہے ہوتے ہیں، اسمبلی میں تقریر کر رہے ہوں، پریس کانفرنس کر رہے ہوں، یا آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے اقوام متحدہ میں ایک تقریر کی اور انٹرویو دیا، یہ سب ان کی اگر آپ لہجہ ان کا دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ حسینہ معین کے ڈرامے میں شاید انکل عرفی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان ڈرامہ باز شاہ محمود قریشی صاحب کو رنگیلا شاہ محمود قریشی صاحب میں کہہ رہا ہوں۔ ان کے اقدامات دیکھیے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے سازش کا ایک چکر چلایا تھا، جو خط لہرایا کیا، وہ بلا شبہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس سارے کا جو سکرپٹ لکھا تھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے لکھا ہوگا، اور انہوں نے یہ ایک ڈرامہ پلاٹ تیار کیا ہوگا، حسینہ معین بننے کی کوشش کی ہوگی، اور خود انکل عرفی کی طرح انہوں نے پریس کانفرنسیں اور تقریریں شروع کر دی ہوں گی، اور اسی بنیاد پر عمران خان صاحب کو پھنسا دیا۔ بالکل آپ دیکھیے نا کہ بے شک عمران خان صاحب اس بیانیے کو لے کر چلے، لیکن ہر طرح سے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ یعنی اندرون ملک قومی سلامتی کی جو میٹنگز ہوئی ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، جو اس وقت کے وہاں کے سفیر تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، تمام انٹلیکچوئل جو پرائیویٹ جو نجی سطح پر سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں، دیکھتے ہیں معاملات کو، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، بیرون ممالک ریجیکٹ کر دیا۔ یعنی عمران خان صاحب ضد تو خیر اس کسی کی ضد ہو جائے میں نہ مانوں، اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن عمران خان صاحب بری طرح پٹ گئے اور ان کو بہت منہ کی کھانی پڑی اس ڈرامے پر جو شاہ محمود قریشی صاحب نے لکھا۔ دوسرا ڈرامہ انہوں نے چند دن پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے کیا کہ جب عمران خان صاحب ایک پریس کانفرنس کرنے لگے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک فون بتایا ان کو، اور عمران خان صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ رہنے دو، یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ فون سنا، یہ سب ریکارڈ ہے، وائرل ہو چکی ہے ویڈیو، اور انہوں نے کہا جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب بولے عمران خان صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں فون کرنے والے، یعنی کہ یا تو آپ چھوڑ دیں، ہماری بات مان لیں، ان کا مفہوم تھا، یا ہم کو ٹریپ کر دیں گے۔ عمران خان صاحب نے بڑا ایک فاتحانہ طور پر کہا کہ رہنے دو اس کو، یہ کرو۔ یہ بھی ایک اسکرپٹ تھا جو شاہ محمود قریشی صاحب نے لکھا، لیکن وہ ڈرامہ اتنا چل نہیں سکا، وہاں وہ اتنے انکل عرفی بن نہیں سکے۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے ڈراماٹائز کر کے کہ جی ایک فون آیا، حالانکہ وہ بعض لوگوں کے خیال میں مبینہ طور پر ساتھ کمرہ تھا یا دوسری جگہ تھے، خود ہی ایک فیک کال کرائی گئی تھی تاکہ پتہ چلے عمران خان بہت بہادر ہیں، اور ان کو ایک کالیں آ رہی ہیں پریس کانفرنس کے دوران۔ آپ یہ بتائیے محترم ناظرین، ذرا سوچئے، اپنے دل پر، اپنے ذہن پر معمولی سا ایک زور دیجئے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اگر وہ ایڈوائز کرتے ہیں یا آرڈر پلیس کرتے ہیں سیاستدانوں کو، تو کیا وہ اس طرح کی پریس کانفرنسوں کے دوران کریں گے؟ ان کو خود کیمرے میں نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ اس وقت ایک لیڈر کہاں پر ہے؟ کتنی بے وقوفانہ سی بات ہے۔ لیکن وہ رنگیلے شاہ محمود قریشی صاحب ٹھہرے ہی اس طرح کے کہ انہوں نے یہ اقدامات، اب انہوں نے ایک، آپ دیکھیے کہ رنگیلے شاہ محمود قریشی صاحب نے ہدایات دینی شروع کر دی ہیں، آرڈر پاس کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جو اب پارلیمنٹ میں آئین سازی ہوگی
وہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے. انہوں نے عدلیہ کے ذمہ لگانا شروع کر دیا ہے کہ عدلیہ قانون سازی کرے, آئین سازی کرے. انہوں نے تازہ ترین بیان دیا ہے کہ جی نیب میں جو ترامیم ہوئی ہیں, جو پارلیمنٹ میں منظور کی گئی ہیں پچھلے دنوں, وہ ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے اور فلاں کریں گے. بالکل محترم, عدالت بہت ایک محترم ہے اور اس کے بہت اختیار ہے, لیکن پارلیمنٹ کا کیا اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کسی آئین میں, کسی قانون میں ترمیم کر سکے. دوسری, رنگیلے شاہ محمود قریشی صاحب سے عرض ہے کہ جتنی نیب قوانین بنائے گئے تھے اس وقت وہ نہیں بولے تھے. جب جنرل مشرف نے ایک خاص مقصد کے لیے نیب قوانین بنائے گئے تھے اس وقت وہ عدالت میں کیوں نہیں گئے تھے؟ اور اس وقت جو نیب قوانین تھے کیا وہ جمہوری تھے؟ کیا ان سے کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ کیا اندرون اور بیرون ملک جو نیب کے قوانین ہیں اور ان کے استعمال کر کے جو سیاستدانوں کو ذلیل و خوار کیا گیا اور ان سے جو ان کو جیل بھیجا گیا, اس سے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن رنگیلے شاہ محمود قریشی صاحب کو اس سے کیا غرض ہے؟ انہوں نے تو ڈرامہ کرنا ہے, انہوں نے تو حسینہ معین کا ایک اسکرپٹ لکھنا ہے, نقل کرنی ہے اور انکل عرفی کا لہجہ اختیار کر کے ایک کردار ادا کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ حسینہ معین کا اسکرپٹ بہت پاپولر اور مضبوط ہوتا تھا اور انکل عرفی کا لہجہ بہت ایک لیجنڈ لہجہ تھا. لیکن رنگیلے شاہ محمود قریشی صاحب بہت دور چھوڑ دیجئے, حسینہ معین کی نقل بھی نہیں کر سکتے اور انکل عرفی کا لہجہ بھی اختیار نہیں کر سکتے. اب دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں. یہ بہت اہم تجزیہ ہے, یہ ہو سکتا ہے آئندہ چل کے آپ کو خبر کی صورت میں بھی ملے. جو عمران خان صاحب ایک دم واپس چلے گئے, یعنی جمعرات کی صبح اچانک انہوں نے اعلان کر دیا. انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں سے بھی مشورہ نہیں کیا. وہ سب کے سب حیران ہیں اور بغلیں جھانک رہے ہیں ریئل معنوں میں, حقیقی معنوں میں, کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں کہ یہ وجہ سے ہوئی. جبکہ عمران خان صاحب نے موٹر وے سے اعلان کر دیا تھا اپنے آدھی رات کو ہی کہ جناب میرے جتنے کارکن ہیں وہ ڈی چوک پہنچے. حالانکہ عدالت نے ان کو جو H9 کا پارک ہے وہاں کی اجازت دی تھی, لیکن انہوں نے اس حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے جو کارکن تھے ان کو آرڈر دے دیا کہ آپ جائیں اور ڈی چوک پر پہنچے, میں آ رہا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ عمران خان صاحب نے اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے کارکنوں کو وہاں پہنچنے کا آرڈر دیا. اس کا تجزیہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا وجہ تھی اور یہی اہم لائن ہوگی, اہم وجہ ہوگی. اچھا, اب عمران خان صاحب وہاں پہنچے, آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کا جتنا ریکارڈ چیک کر لیجئے, میڈیا کر لیں آپ, سوشل میڈیا باقی خبروں کو ریوائنڈ کر کے, اب تو ہر چیز اویلیبل ہے, چیک کر لیں. بڑے سلو چل رہے ہیں, سلو پیس میں چل رہے ہیں, آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا انہوں نے کہا جی کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے جب انہوں نے اعلان کر دیا تو 2-3 باتیں سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا جب انہوں نے اعلان کیا کہ جی پورے پاکستان سے لوگ نہیں نکلے اور وہ اتنے بڑے کامیاب نہیں لا سکے لوگ, چند ہزار بھی شاید نہ ہو, تو لہٰذا 30 لاکھ اور 20 لاکھ کا ٹارگٹ نہیں پورا ہوا اور عمران خان مایوس ہو کر واپس چلے گئے. دوسری بات جس کی خود بخود تردید ہو گئی اور نہیں کہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کوئی ڈیل کی ان کے ساتھ, ایسا بھی نہیں ہوا. یا آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کسی اور وجہ سے مایوس ہو کر واپس چلے گئے. یہ تینوں باتیں بتائی جا رہی ہیں, لیکن بات اصل میں دراصل کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے, اب میں بڑی اہم تجزیہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. آپ کو میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اب تک جتنے بھی کنٹینر لے کے آئے, جتنے بھی لانگ مارچ لے کے آئے, اور جو لیڈر ہوتے ہیں, جتنے بھی لیڈر آتے ہیں ان کے 7 کارکن آتے ہیں. لیکن اس دفعہ عمران خان نے اعلان کیا کہ کارکن ان کے ڈی چوک پہنچ جائیں, میں وہاں پہنچ رہا ہوں. اور انہوں نے یہ ایک میسج مخصوص کارکن نہیں تھے, وہ ایک مخصوص اپنے ٹولے کو دیا جنہوں کو تیار کیا گیا تھا ایک خاص مقصد کے لیے. کس مقصد کے لیے وہ میں بتاتا ہوں, وہ تجزیہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ وہ کیا مقصد تھا. یہ یعنی ایک بات نوٹ کر لیں, یہ ایک انوکھی بات تھی کہ لیڈر ابھی کئی آپ سمجھیے کہ درجنوں میل دور ہے, لیکن اس نے پہلے ہی اپنے کارکنوں کو وہاں بھیج دیا. اور ان کارکنوں نے, چلیے ہم انہیں کارکن ہی کہہ لیتے ہیں, ان کارکنوں نے وہاں ایک نئی طرز کی دہشت پھیلائی. یعنی توڑ پھوڑ تو کرتے ہی ہیں یہ پی ٹی آئی والے, میڈیا کے دفتروں کو توڑنا کرنا, وہ گند کرنا وہی لیکن انہوں نے جگہ جگہ آگ لگائی. یس اچھا, اب اس آگ لگانے کا جو سٹیٹمنٹ دی گئی ان لوگوں کی طرف سے, پی ٹی آئی کے ایک مبہم سی کہ جی جو آنسو گیس ہے اس کا اثر ختم کرنے کے لیے آگ لگائی گئی.
मोहतरम नाजरीन, आपके सामने इस वक्त आप देखिए गूगल मौजूद है, आपके पास मीडिया मौजूद है, आप पूरी तरीके से कहीं भी सर्च कर लीजिए, आंसू गैस का असर ख़त्म करने के लिए आग बिल्कुल कोई असर नहीं करती, कोई उसका तासुर नहीं होता। आग का अपना एक इम्पैक्ट होता है, यानी आंसू गैस का असर ख़त्म करने के लिए दर्जनों और तरीके हैं, जिसमें सबसे एक जो मामूली, आसान और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है वो है कि आप गीला कपड़ा आंखों पर और तौलिया और इस तरह करके गीला करके रखते जाएं और ऐनक पहने। ये एक बड़ा मुअस्सर तरीका है। आग लगाकर आंसू गैस का असर ख़त्म करना कहीं भी आपको रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा, कहीं भी साइंसदान आपको शायद ये नहीं बताएंगे, गूगल पर कहीं नहीं मिलेगा। तो इमरान खान साहब क्या इतने बेवकूफ़ थे? क्या उनके जो इतने जदीद और साइंटिस्ट कारकुन हैं वो मखसूस टोला, क्या वो इतना बेवकूफ़ था? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमरान खान ने एक ख़ास टारगेट के तौर पर वो आग लगाई। अब वो टारगेट क्या था? आप देखिए कि इमरान खान ने अपना एक बयानिया बनाने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा एक सुपर लीडर, मरीख से बड़ा लीडर एक साबित करने के लिए साबित किया कि वो बड़े खुददार हैं। हालांकि उनकी खुददारी जो है वो बहुत जगहों पर जाहिर होती है, वो बड़े खुददार हैं जी, और उन्होंने बड़े मुल्कों को चैलेंज कर दिया, अमेरिका को और यूरोपीय यूनियन को चैलेंज किया और उन्होंने ठुकरा कर रख दिया। अब आप ये बयानिया लेकर चल रहे हैं इमरान खान, और उनके जो कारकुन हैं वो इस हवाले से बड़े पागल हुए हुए हैं, जुनूनी हुए हुए हैं। यकीनन हमारा कारकुन जो होता है, मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगा, पाकिस्तान के जितने सियासी वर्कर हैं वो बड़े मुखलिस होते हैं, वो बड़े मासूम होते हैं। उनको नहीं पता होता कि उनका लीडर उनके साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है, उनके साथ कैसे खेल रहा है, उनके जज्बात से कैसे अपने मफाद हासिल कर रहा है। तो इमरान खान के जो मासूम और एक मुखलिस कारकुन थे, उन्होंने इनकी बात पर यकीन कर लिया। अब वो इतने चार्ज थे कि उनको डी चौक पहुंचने का कहा गया, और वो जो एक मखसूस टोला एक ख़ास ट्रेनिंग के तहत यहाँ पहुंचा था, उसने आग लगानी शुरू कर दी, दहशत फैलानी शुरू कर दी। अब डी चौक के करीब करीब बेशक पाकिस्तान की रियासत की बहुत अहम इमारतें हैं, अब उन इमारतों पर आर्मी मौजूद थी। बज़ाहिर इमरान खान साहब ने यह कहा कि क्लैश होने का ख़तरा था, और इमरान खान के कारकुनों ने कहा, उनके लीडरों ने, कि जी हम आर्मी से स्कफल नहीं करना चाहते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। मुझे यहाँ एक बात बताइए कि 2014 में जब इमरान खान ने धरना दिया था, उस वक़्त भी यही इमारतें मौजूद थी, और इमरान खान उस वक़्त भी आर्मी वहाँ पर मौजूद थी। इमरान खान ने बाकायदा हमले किए थे पीटीवी पर, दीगर इमारतों पर। उस वक़्त तो इमरान खान को ये ख्याल और एहसास नहीं आया था, इसलिए उनका ये बयान भी रिजेक्ट करना चाहिए, और कि इस तरह, और दूसरा ये कि उनका ये बयान भी रिजेक्ट करना चाहिए कि जी कारकुन नहीं पहुँचे थे। जब रात को वो चले थे, सारी रात गुजर गई थी, जुमेरात की सुबह तक सबको अंदाज़ा हो गया था, लेकिन उससे पहले जब एक दिन पहले कारकुन नहीं निकल रहे थे, रंगीले शाह महमूद कुरैशी साहब अपने मुल्तान से नहीं निकाल के लाए थे, और लाहौर के लोग नहीं लाए थे, तो उसी वक़्त रात को और इब्तदाई शाम में चंद घंटों में अंदाज़ा हो गया था पूरे पाकिस्तान को कि इमरान खान के लोग नहीं निकल रहे। तो इमरान खान ने उस वक़्त भी अपना धरना मुलतवी नहीं किया। उनको उम्मीद थी उस ख़ास टोले से जिसका उन्होंने हुक्म दिया था कि वहाँ पहुँचो। अब वो वहाँ टोला पहुँच कर आग लगाना शुरू कर रहा था, दहशत फैला रहा था। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में। जब वो आग लगाई गई, दहशत फैलाई गई, और जो करीब करीब पाकिस्तान की रियासत की इमारतें थीं, वहाँ पर आर्मी मौजूद थी, और वो इससे पहले 2014 में भी उस पर हमला कर चुके थे, तो उनको इसका ख्याल नहीं था। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो लर्ज़ाखेज़ हो सकती है, ये एक तज्ज़िया है मेरा। आप देखिए कि रेड जोन वहाँ से करीब जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ पर वो अहम तरीन सफारत खाने भी मौजूद हैं जिनको इमरान खान एक थ्रेट देते आए हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, और अपने कारकुनों को उन सफारत खानों और उन हुकूमतों के ख़िलाफ़ एक जज्बात उभार रहे हैं बड़े शदीद। तो हो सकता है ये प्लान हो, ऐसा कोई उधर ख़तरा मौजूद हो। और जो अब मैं लाइन बोलने लगा हूँ, ये तज्ज़िये का मास्टर पॉइंट है, और आप ये ज़हन में रखिएगा कि हो सकता है कि उन जो चंद अहम गैर मुल्की सफारत खाने हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है या अहम ताकतवर हलकों को कोई ख़तरा महसूस करते हुए कहा हो कि इमरान खान से बात करें और इसे
سمجھائیں، اس کو روکیں، ورنہ جو انٹرنیشنلی جو شدید ترین رد عمل آ سکتا تھا اس کا اندازہ کوئی عقل مند کر سکتا ہے، عمران خان نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ ممکن ہو سکتا ہے تجزیاتی طور پر کہ جو غیر ملکی چند اہم ترین سفارت خانے ہیں انہوں نے اپنے سگنل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اہم ترین طاقتور حلقوں کو دیے ہوں کہ اس عمران خان کو روکیں جو بدمست ہاتھی کی طرح آگے چلتا آ رہا ہے۔ ڈیئر ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے ضرور دیں، اپنے کمنٹس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور جہاں تک ممکن ہو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔